فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وعلى من تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين أما بعد. محترم حضرات، سورہ نساء کے 15ویں رکوع کی آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. ان آیات میں بطور خاص صلاۃ الخوف کا تذکرہ ہے، یعنی خوف اور دہشت کے ماحول میں، یعنی جنگ اور جہاد کے ماحول میں نماز کس طریقے سے پڑھی جائے. اور اسی طرح سفر میں جو نماز قصر کی جاتی ہے اس کا تذکرہ ہے. حق تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جب تم زمین میں ضرب مارو یعنی سفر کرو تو کوئی حرج نہیں کہ تم نماز میں کمی کر دیا کرو. اگر تمہیں اندیشہ ہو اور خوف ہو اس بات کا کہ دشمن تمہیں ستائیں گے یا پریشان کریں گے، کیونکہ یہ کافر لوگ تو تمہارے کھلے دشمن ہیں ہی. یہ سفر میں نماز قصر کی جاتی ہے، اس کی دلیل قرآن پاک میں یہی آیت ہے. اس آیت میں کئی الفاظ ایسے ہیں جن پر غور کرنے کی ضرورت ہے. ایک تو کہا گیا کہ زمین میں، جب تم زمین میں چلو تو انسان تو فضائی سفر بھی کرتا ہے اور انسان سمندر کا سفر بھی کرتا ہے. تو جہاں تک سمندر کے سفر کی بات ہے تو سمندر کا سفر بھی زمین ہی کا سفر ہے، کیونکہ زمین پر جب آدمی چلتا ہے تو کبھی سواری پر ہوتا ہے، کبھی گھوڑے کی سواری کر رہا ہے، کبھی خچر کی سواری کر رہا ہے، کبھی موٹر گاڑی کی، کبھی بس کی، کبھی ٹرین کی. تو تب بھی تو یہی کہا جاتا ہے کہ زمین پہ سفر کر رہا ہے. اسی طرح سمندر کے نیچے بھی زمین ہی ہے، اس کے نیچے کوئی خلا نہیں ہے، اس کے نیچے بھی زمین ہی ہے. تو بیچ میں پانی آنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جیسے بیچ میں بس آ جاتی ہے، جیسے بیچ میں کار آ جاتی ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. دوسری بات یہ ہے کہ جب دنیا کا لفظ بولا جاتا ہے، زمین، ارتھ، عربی میں ارض کہتے ہیں جس کے معنی زمین، انگلش میں ارتھ کہتے ہیں، اور اسی طرح ہندی میں دھرتی کہتے ہیں، دھرتی. تو جب دھرتی بولتے ہیں تو کیا اس میں سمندر نہیں آتا؟ یا جب ارتھ انگلش میں بولتے ہیں تو کیا اس میں سمندر نہیں آتا؟
تو ہمارا کئی زبانوں کا محاورہ یہ بتلاتا ہے کہ یہ زمین کا لفظ جو ہے بحر اور بر یعنی سمندر اور خشکی دونوں کے لیے شامل ہے، دونوں چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ اور جہاں تک فضائی سفر کا سوال ہے تو چونکہ اس زمانے میں ہوتا ہی نہیں تھا، اس وجہ سے اس کا تذکرہ نہیں ہے۔ فضائی سفر پہلے زمانے میں ہوتا ہی نہیں تھا، اس کا تصور ہی نہیں تھا، تو اس وجہ سے اس کا تذکرہ نہیں ہے۔ آج کے جو سفر ہے فضائی سفر، اس کو زمینی سفر پر قیاس کیا جا سکتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ قرآن پاک نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے کوئی حرج نہیں کہ تم نماز میں کمی کر دیا کرو، یعنی رکعتیں کم کر دیا کرو، جس کو قصر کہتے ہیں۔ تو یہ انداز تعبیر بھی یہ بتلا رہا ہے کہ گویا کوئی ضروری نہیں ہے کہ آدمی نماز سفر میں قصر کرے، لیکن آیت کا پس منظر جاننے کی ضرورت ہے، اس سے بات کھل کر سامنے آتی ہے۔ اہل ایمان کو، مسلمانوں کو، صحابہ کو یہ محسوس ہوتا تھا کہ نماز میں، کیونکہ نماز جانتے تھے کتنی ضروری چیز ہے، اسلام کا پہلا رکن ہے عقیدے کے بعد، تو نماز میں کمی کیسے کریں، 4 رکعت کی نمازیں 2 رکعت کیسے کر دیں؟ تو شروع میں ان کو بڑا عجیب لگتا تھا، وہ اس میں گناہ محسوس کرتے تھے۔ تو اس کے رد عمل میں یہ کہا جا رہا ہے کہ بھئی اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، سفر میں ہو کوئی حرج کی بات نہیں، ہم تمہیں چھوٹ دیتے ہیں، تمہارے لیے رخصت ہے، کنسیشن ہے، سفر میں ہو، دشواری میں ہو، حالت مشقت میں ہو، لہذا کوئی حرج کی بات نہیں۔ تو اب اس سے یہ معلوم نہیں ہوا کہ چھوٹ صرف ایسی ہے کہ آدمی چاہے تو اختیار کرے یا نہ کرے۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور بعض دیگر علماء، ان کی رائے یہ ہے کہ بھئی یہ اختیاری چیز ہے، چاہو تو قصر کر لو سفر میں، چاہے نہ کرو۔ تو ان کے نزدیک جو ہے لازمی نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ آدمی قصر ہی کرے، لیکن بعض علماء کے نزدیک فرض ہے کہ سفر میں قصر کرنا ہی فرض ہے، اور بعض علماء کے نزدیک واجب ہے، اور ہم بھی ان میں شامل ہیں۔ احناف، امام ابو حنیفہ کے جو پیروکار ہیں، ان کے نزدیک بھی یہ ہے کہ سفر میں قصر کرنا واجب ہے، ضروری ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ بھئی اللہ نے جس چیز کی چھوٹ دے دی ہو اس کو رد کرنا ٹھیک نہیں۔ اللہ تو چھوٹ دے رہے ہیں، آسانی پیدا کر رہے ہیں، اور آدمی اپنے لیے مشکل چیز کو اختیار کرے، اس چھوٹ کو، اس کنسیشن کو قبول نہ کرے، تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ تو بہرحال علماء کی رائے ہے، اور جو جس عالم کی اتباع کرتے ہیں، یعنی جس عالم کے ذریعے شریعت کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں، وہ ان کی اسی حساب سے، جو امام شافعی کے پیروکار ہیں، وہ کبھی سفر میں قصر بھی کر لیتے ہیں، کبھی نہیں بھی کرتے، لیکن باقی وہ لوگ جو فرض سمجھتے ہیں یا واجب سمجھتے ہیں، وہ لازمی طور پر سفر میں قصر ہی کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں بھی یہی ہے کہ سفر میں قصر کرنا واجب ہے، ضروری ہے۔ تیسری چیز جو اسی آیت میں ہے وہ یہ ہے کہ ایک شرط لگائی گئی ہے، ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، کہ یہ شرط یہ ہے کہ اگر تمہیں خوف ہو اس بات کا کہ کافر لوگ تم لوگوں کو ستائیں گے، پریشان کریں گے، فتنے میں مبتلا کریں گے، تو اسی وجہ سے ایک فرقہ ہے خوارج کا، جو گمراہ فرقہ مانا جاتا ہے، جیسے اہل تشیع کا فرقہ ہے، اسی کے بالکل الٹا خوارج کا۔ جیسے اہل تشیع حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانتے ہیں، تو خوارج جو ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مخالف ہیں، ایک دوسرے کی ضد ہیں گویا کہ، لیکن دونوں گمراہ ہیں۔ اہل سنت جو ہے وہ بیچ میں ہے، وہ حق پر ہیں۔ تو وہ فرقہ بھی یہ کہتا ہے کہ صاحب جب خوف کا وقت ہوگا، جنگ کا وقت ہوگا، تبھی نماز قصر کی جائے گی، ورنہ اس کی اجازت نہیں۔ لیکن اس کے علاوہ تمام اہل سنت وہ یہی بات کہتے ہیں کہ نہیں،
مطلقاً کسی بھی قسم کا سفر ہو، یہاں تک کہ آپ تفریح کرنے گھومنے بھی جا رہے ہوں، یا اپنے اعزہ سے ملنے جا رہے ہوں، یا تجارت کی غرض سے جا رہے ہوں، ملازمت کی غرض سے جا رہے ہوں، کسی بھی غرض سے سفر ہو، اس سفر میں قصر کرے گا۔ آدمی نماز کو 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت پڑھے گا۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل بے شمار ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے بے شمار واقعات ہیں کہ آپ نے ہر طریقے کے سفر میں اور آپ کے صحابہ نے ہر طریقے کے سفر میں نماز قصر کی ہے۔ یہ دلیل ہے۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کافر، لیکن چونکہ یہ آیات اس وقت نازل ہوئی جب ایک جنگ کا موقع تھا، تو اس وجہ سے تذکرہ آ گیا اس شرط کا کہ اگر تمہیں دشمن کا اندیشہ ہو، دشمن کا خوف ہو، کیونکہ یہ کافر لوگ تو تمہارے کھلے دشمن ہیں، یہ تو موقع کی تلاش میں رہتے ہیں۔ آگے جو ہے وہ صلاۃ الخوف جس کو کہتے ہیں، اس کا پورا طریقہ قرآن پاک میں، اس آیت پاک میں بیان کیا گیا اور فرمایا گیا کہ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ ان کے ساتھ ہوں، یعنی صحابہ کے ساتھ، اہل ایمان کے ساتھ، اور آپ ان کے لیے نماز قائم کریں، یعنی جماعت سے ان کو نماز پڑھائیں، فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، تو ان میں سے ایک جماعت، ایک گروہ تو آپ کے ساتھ نماز میں کھڑا ہو جائے اور اسلحہ جو ہے وہ اپنے لیے رہیں۔ نماز میں بھی، نماز کی حالت میں بھی تلوار لٹک جاتی ہے، یہاں پر خنجر لگانے کی جگہ ہوتی ہے، اسی طرح خود سر پہ پھیل لیا جاتا ہے، زرہ سینے پہ پہن لی جاتی ہے، یہ سب چیزیں ہتھیار ہیں۔ تو یہ نہیں کہ یوں ہاتھ میں لے کر، بلکہ جسم پر لگانے کی جگہ ہوتی ہے، ایک جنگی لباس ہوتا ہے۔ تو اپنے اسلحے اپنے ساتھ لیے رہیں۔ جب سجدے میں چلے جائیں تو یہ لوگ آپ کے پیچھے چلے جائیں جو آپ کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں۔ ایک گروہ جو آپ کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، ایک گروہ وہ ہے جو محاذ کی طرف، دشمن کی طرف رک کر کے کھڑا ہے کہ کہیں دشمن حملہ آور نہ ہو جائے، موقع کا فائدہ نہ اٹھائے کہ یہ سب لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، چلو یہی موقع ہے۔ تو مجاہدین کے، اسلامی لشکر کے 2 حصے کر دیے جائیں، ایک حصہ آپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے اور پہلی پوری رکعت آپ کے ساتھ پڑھے، اور جب سجدہ ہو جائے تو اب یہ لوگ پیچھے چلے جائیں، محاذ پر دشمن کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جائیں، اور دوسرے لوگ جو پہلی رکعت میں ادھر کھڑے تھے وہ ادھر آ جائیں اور آپ کے ساتھ نماز پڑھیں۔ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا، اور وہ دوسری جماعت آئے جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی ہے، وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھے۔ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ، لیکن اپنی چوکسی کا سامان، بچاؤ کا سامان اور اسلحہ لیے رہیں۔ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً، یہ کافر لوگ تو چاہتے ہی ہیں کہ کاش تم اپنے اسلحے سے، اپنے سامان سے غافل ہو جاؤ تو یہ لوگ تم پر ایک بارگی ٹوٹ پڑے۔ ہاں، وہ لوگ تو طاق میں ہیں، لیکن تم بھی نماز تو چھوڑنی نہیں ہے۔ عجیب و غریب، آپ اس واقعے کے پیچھے جو چیز نکل کر آ رہی ہے وہ یہ کہ نماز، یہ نہیں کہا جا رہا چلو ایک وقت کی نماز چھوڑ دو، اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہو، اتنا بڑا کام کر رہے ہو، ایک وقت کی نماز چھوڑ دو، یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ نماز کا تھوڑا سا طریقہ بدل لو۔ تو یہ اس میں تقریباً 3 شکلیں بنتی ہیں۔ ایک شکل تو یہ ہے کہ ابھی گھمسان کا رن نہیں پڑا ہے، جنگ شروع نہیں ہوئی ہے، لشکر آمنے سامنے ہے، تو اس وقت کا حکم یہ ہے کہ امام جب نماز پڑھائے اور مسلمانوں کا قائد نماز پڑھائے تو اس طریقے سے پڑھائے کہ کچھ لوگ اس کے ساتھ پہلی رکعت میں کھڑے ہو جائیں، پھر چلے جائیں، دوسرے لوگ دوسری رکعت میں شریک ہوں، اور امام کی 2 رکعت پوری ہو گئی، وہ سلام پھیر دے گا اور باقی لوگ اپنی اپنی رکعت پوری کریں گے۔ اور ایک صورتحال یہ ہے کہ جنگ شروع نہیں ہوئی ہے اور جنگ شروع ہو گئی ہے، لڑ رہے ہیں ایک دوسرے سے گتھے ہوئے ہیں، دشمن کے ساتھ گتھے ہوئے، تو اس کے لیے سورہ آل عمران کی ایک آیت پہلے گزر چکی ہے،
فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، وہ خوف کا شدید ترین وقت ہوتا ہے. ذرا سا چوکے اور کسی کا تیر آپ کے لگا یا کسی کا وار آپ کے لگا اور آپ گئے، وہ شدت خوف کا وقت ہوتا ہے. تو وہاں پر حق تعالیٰ کی طرف سے جو الفاظ استعمال کیے گئے کہ چاہے تم پیدل ہو چاہے سواری پر، اور وہاں پر شرط بھی نہیں ہے قبلے کی، جدھر منہ ہو ادھر منہ کر کے نماز پڑھ لیں. وہاں شرط بھی نہیں ہے کہ کہتے ہیں جیسے ہم عام حالت میں رکوع سجدہ کرتے ہیں، نہیں، اشارے سے نماز پڑھ لیں. گھوڑے پر دوڑے جا رہے ہیں اسی پر نماز پڑھ لیں، جدھر منہ ہے، اور جھک نہیں سکتے کیونکہ جھکیں گے تو نگاہ غافل ہو جائے گی اور دشمن حملہ آور ہو جائے گا، تو کہا گیا کہ اشارے سے پڑھ لو. دوسری شکل یہ ہے. اور ایک تیسری شکل یہ ہے کہ امام ایک سے زیادہ بھی اختیار کیے جا سکتے ہیں. اگر آدھے لوگوں نے ایک امام کے ساتھ یہ لشکر کے 3 حصے کر لیے یا 2 حصے کر لیے، اور تینوں کے لیے الگ الگ امام مقرر کر دیا گیا، تو سب ایک امام کے پیچھے آرام سے پوری نماز پڑھ لیں گے، اس میں کوئی پریشانی نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ ہی امامت فرماتے تھے. جس جگہ پر آپ ہوتے تھے یہ نظام تھا، اس کے پیچھے مصلحتیں ہوں گی، آپ ہی امامت فرماتے تھے. اور صحابہ میں سے ہر آدمی آپ ہی کے پیچھے نماز پڑھنا چاہتا تھا، کوشش ان کی یہی ہوتی تھی. تو وہاں یہ صورتحال، اگر ایسی صورتحال ہے کہ امام ایک ہی ہے، قائد ایک ہی ہے، سب اسی کے پیچھے نماز پڑھنا چاہتے ہیں، تو یہ شکل ہوگی جو ابھی آپ کے سامنے رکھی. اس میں بھی نماز پڑھنے کی 6 شکلیں لوگوں نے نقل کی ہیں، تقریباً 5-6 شکلیں. اس میں سے 2 مشہور شکل یہ ہے کہ پہلی رکعت امام نماز پڑھائے گا اور اس کے بعد وہ بس سیدھا کھڑا ہو جائے گا، کچھ نہیں کرے گا. پہلی رکعت والے لوگ چلے جائیں گے، اور پہلی رکعت والے لوگ اپنی 1 رکعت پوری کریں گے، ان کی 2 رکعت ہو جائے گی، سلام پھیر کے چلے جائیں گے. پھر دوسری جماعت آئے گی، اب امام اس رکعت کو کنٹینیو کرے گا. پھر اس کی بھی 1 رکعت امام کے ساتھ ہو جائے گی، امام اپنی دوسری رکعت پہ سلام پھیر دے گا، یہ لوگ کھڑے ہو کے اپنی دوسری رکعت پوری کر لیں گے. اور ایک طریقہ یہ ہے کہ امام کے ساتھ پہلی رکعت پڑھنے کے بعد پہلی جماعت پیچھے چلی جائے گی فوراً، اور دوسری جماعت فوراً آگے آ جائے گی. امام اس کو معمول کے مطابق دوسری رکعت پڑھا دے گا. تو اب جب دوسری رکعت پوری ہو جائے گی تو امام سلام پھیر دے گا، اس کی 2 رکعت پوری ہو گئی. اور یہ جو پیچھے جو جماعت ہے اس کے بھی 1 ہی رکعت ہوئی ہے، یہ پھر محاذ پہ چلے جائیں گے، اور پہلی رکعت والے آ کر اپنی 1 رکعت پوری کریں گے. پھر یہ سلام پھیر کے چلے جائیں گے محاذ پر، اور دوسری رکعت والے آ کے اپنی رکعت. اس طریقے سے تقریباً 5-6 شکلیں علماء نے لکھی ہیں. تو غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ نماز چھوڑی نہیں جا رہی اور نماز ساقط نہیں کی جا رہی، اور ہر حال میں کہا جا رہا ہے کہ نماز پڑھو. اور دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ ہمارا شارع، ہمارا اللہ، ہمارا خدا، ہمارا دین بنانے والا، ہمارا قانون زندگی بنانے والا، ہمیں حکم دینے والا، وہ ایسا رحیم و کریم ہے کہ اس نے یہ نہیں کہا کہ نہیں گردن کٹ جائے نماز پڑھو، بلکہ نماز جیسی اہم چیز میں بھی تخفیف کر دی، اس کو آسان بنا دیا، اس کو سہل بنا دیا. دونوں چیزیں یہاں پر ہمیں معلوم ہوتی ہیں، اور دونوں چیزوں کا درس ہمیں ملتا ہے کہ ایک تو یہ کہ نماز کسی حال میں چھوڑنی نہیں ہے، چاہے وہ میدان جہاد ہی میں کیوں نہ ہو، اور دوسرے یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے آسانی پیدا کر دی ہے. ایک تو 2 رکعت کر دی، سفر کی وجہ سے 2 رکعت ہو گئی، اور اس میں بھی ادا کرنے کا طریقہ بہت ایسا کر دیا کہ ایسا کہ اس صورت میں دشمن فائدہ نہیں اٹھا سکتا اور ہم پر حملہ آور نہیں ہو سکتا. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَىٰ. اب بعض محققین نے لکھا ہے کہ تقریباً 4 غزووں میں ایسی صورتحال پیش آئی، اور ہمارے سامنے جتنے غزوات کے نام آئے وہ کل 5 ہیں. ایک تو غزوہ حمراء الاسد، غزوہ ذات الرقاع، غزوہ بطن نخل، غزوہ عصفان، اور غزوہ ذی قرد. یہ سب عربی کے الفاظ ہیں، کسی نہ کسی بنا پر کبھی جگہ عام طور پہ جو جس جگہ لڑائی ہوئی اس جگہ کے نام پر غزوے کا نام پڑ گیا.
تو ان 4-5 جگہوں پر، اور ظاہر بات ہے ہر غزوے میں کئی نمازیں پڑھیں، تو کل ملا کے کہتے ہیں کہ 24 نمازیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے پڑھی ہیں، جس کو صلاۃ الخوف کہا جاتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جس طرح نماز ضروری ہے، کسی حال میں معاف نہیں، جہاد بھی بہت ضروری ہے، لیکن اس کے اندر بھی چھوٹ دی گئی ہے۔ فرمایا گیا ہے کہ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَطَرٍ أَوْ كُنْتُم مَّرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا۔ کوئی حرج نہیں تمہارے لیے کہ اگر تمہارے ساتھ کوئی تکلیف ہو، تم کسی تکلیف میں ہو، چاہے وہ بارش ہو مثال کے طور پر، یا یہ کہ تم بیمار پڑ جاؤ۔ معلوم ہوا کہ اسلامی لشکر کے بہت سے لوگ بیمار ہو گئے۔ اب ظاہر بات ہے اب لڑیں گے تو دشمن پر بھاری کیسے پڑیں گے، اور دشمن اس کا فائدہ اٹھائے گا۔ تو یہ نہیں کہا گیا کہ نہیں ہر حال میں لڑنا ہے، نہیں، یہ بہت تیز بارش ہو گئی جس میں قدم جمانا مشکل ہو گیا تو وہ بھی ایک نقصان کی چیز ہے۔ تو فرمایا کہ ایسے موقع پر تم ہتھیار رکھ سکتے ہو، یعنی جنگ سے رک سکتے ہو جب تک کہ یہ صورتحال برقرار ہے، اس وقت تک کے لیے تھوڑا کہ چھوٹ دے دی گئی ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی شان رحیمی اور شان کریمی ہے، وہ چاہتا تو اس موقع پر بھی اس کو واجب ہی رکھتا، لیکن اس نے کہا۔ لیکن اس میں اس بات کی بھی طرف اشارہ موجود ہے کہ دیکھو عام حالات میں آپ جو ہے جہاد فی سبیل اللہ سے منہ موڑ نہیں سکتے، وہ آپ کے اوپر، آپ کے لیے ضروری ہے، فرض ہے۔ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ، لیکن اسلحہ تو رکھ دو، جنگ تو نہ کرو، لیکن اپنی بچاؤ کا سامان اختیار کیے رہو، یعنی دشمن سے غافل رہنا یہ اسلام میں جائز نہیں۔ دشمن کیا سازشیں کر رہا ہے ہمارے خلاف، اور کس طرح کی کوششوں میں لگا ہوا ہے ہمارے خلاف، اس سے غافل رہنا یہ مومنانہ شان کے خلاف ہے۔ ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا، ان کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑا اہانت آمیز اور ذلت آمیز عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ، جب نماز تم ادا کر لو، جیسے طریقہ بتلایا گیا ہے اس طریقے پر جب تم نماز ادا کر لو تو پھر اب لیٹے بیٹھے کھڑے ہونے ہر حالت میں اللہ کا ذکر کرتے رہو، کیونکہ جنگ ایسا موقع ہے کہ جس میں انسان کسی ایک انسان کے دوسرے انسان پر ظلم کرنے اور زیادتی کرنے کا امکان بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ بھائی ہتھیار ہاتھ میں ہے، ذرا سا موڈ بگڑا اور کہتے ہیں، اور فتح نصیب ہو گئی، لیکن اس کے باوجود بھی غصہ ہے اور لوگوں کو قتل عام مچا رکھا ہے، تو یہ تو اسلام میں جائز نہیں ہے۔ یہ اسلام کی امن پسندی کی اعلیٰ ترین مثال ہے، اس سے بڑھ کر کیا بات ہو سکتی ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ کیونکہ اللہ کی یاد سے 2 فائدے حاصل ہوتے ہیں، اس کی رحمتوں کی، اس کے انعام کی امید ہوتی ہے، اور اس کی پکڑ اور اس کے غضب اور اس کی ناراضگی کا ڈر پیدا ہوتا ہے۔ تو اللہ کی ناراضگی کا ڈر اگر رہے گا ظلم نہیں کر سکتا کسی پر۔ یہ بات کس چیز سے پیدا ہوتی ہے؟ اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ اللہ کو یاد رکھو اس موقع پر بھی، کہیں تم سے ظلم اور زیادتی نہ ہو جائے، اور اس وجہ سے بھی کہ اگر تمہیں اللہ تعالیٰ کے انعامات یاد نہیں رہے تو دوسرا پہلو کیا ہے سوچنے کا؟ انسان یہی سوچے گا کہ کہیں میری زندگی نہ چلی جائے، اس کے اندر قنوط پیدا ہوگا، مایوسی پیدا ہوگی، اس کے اندر بزدلی پیدا ہوگی۔ اللہ کی یاد سے فائدہ ہے کہ دل جری اور شجاع رہے گا، بہادر رہے گا، دل کے اندر انسان کے ایسے جذبات رہیں گے جو اس کو بہادر بنائیں گے اور اس کے کردار کو بہادر بنائیں گے۔ اور یاد نہیں رہی، جب نظر ہی نہیں ہے جنت پر، اس کی نعمتوں پر، جب نظر ہی نہیں ہے اللہ کے غضب اور ناراضگی پر، تو آدمی تو پھر یہی سوچے گا کہ بھائی میری یہاں لڑنے میں میری زندگی خطرے میں ہے، پھر وہ بھاگنے کی سوچے گا۔ اور جب تک جنت کی نعمتیں اور اللہ تعالیٰ کے انعامات اور اس کی ناراضگی کا خوف دل میں ہے، اس وقت تک وہ پیچھے نہیں ہٹے گا۔
تو خاص طور پر زندگی کے ہر موڑ پر اللہ کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے، لیکن خاص طور پر یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ چاہے تم لیٹے ہو، ہاں تھک جاتا ہے آدمی، بیٹھ بھی جاتا ہے، لیٹ بھی جاتا ہے جنگ کے ماحول میں سستانے کے لیے، لیکن اللہ کو یاد کرتے رہو تاکہ تم سے کسی قسم کی زیادتی نہ ہو۔ اور دشمن کا خوف، اللہ کا خوف چھٹے گا تو دشمن کا خوف غالب آ جائے گا، دشمن کا خوف غالب آئے گا تو پھر تم بزدلی پہ آ جاؤ گے۔ ان سب چیزوں سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ کو یاد رکھو۔ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ، اور جب تم اطمینان کی حالت میں، امن کی حالت میں آ جاؤ تو پھر اب نماز کو اسی طریقے پر قائم کرو جیسے پہلے جو اصل نماز پڑھنے کا طریقہ ہے۔ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا، یہ نماز جو ہے اہل ایمان پر مقررہ وقت میں فرض کر دی گئی ہے، مقررہ وقت میں فرض کر دی گئی ہے۔ نماز ادا کرنا بھی فرض ہے اور مقررہ وقت کی بھی شرط ہے۔ قضا ہو جاتی ہے کسی مجبوری کی وجہ سے وہ بات دوسری ہے، اگر بغیر کسی عذر کے کی تو سخت گناہ پڑے گا۔ وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، اور پھر جب جنگ ختم ہوتی ہے اور دشمن شکست کھاتا ہے اور بھاگتا ہے تو اس وقت کے بھی احکام یہ ہیں کہ دیکھو دشمن کو پکڑنے میں سستی سے، کمزوری سے کام نہ لو، اس کا پیچھا کرو، جس کام کے لیے آئے ہو اس کام کو پورا کرو۔ ان تکونوا تعلمون فانہم یعلمون کما تعلمون، جس طرح تم درد محسوس کرتے ہو تو اسی طرح وہ لوگ بھی درد محسوس کرتے ہیں، درد ان کو بھی ہوتا ہے، تو جب وہ ان کو تکلیف پہنچائیں گے، درد پہنچائیں گے تو آئندہ وہ فتنہ اور بغاوت سے پرہیز کریں گے۔ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، اور تم اللہ سے ان چیزوں کی امید رکھتے ہو جو وہ نہیں رکھتے۔ ہاں لڑنے وہ بھی آئے ہیں، لڑنے تم بھی آئے ہو، لیکن تمہیں اللہ تعالیٰ سے امیدیں ہیں، تم اہل ایمان ہو، اس کے اجر و ثواب کی، اس کے انعامات کی، اس کی رضا کی امیدیں دل میں لے کر آئے ہو، یہ چیزیں ان کے پاس نہیں ہیں۔ یعنی تمہارے پاس حوصلہ، ایسی چیزیں موجود ہیں جو تمہیں حوصلہ بخشتی ہیں، جو تمہیں ہمت دلاتی ہیں، ان کے پاس وہ چیزیں نہیں ہیں۔ ان اللہ کان علیما حکیما، وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ یہ سارے احکام، یہ سارے اوامر جو تمہیں دیے گئے ہیں ان آیتوں میں، یہ علم پر بھی مبنی ہے اور حکمت پر بھی مبنی ہے۔ ان سے مفر کرنا انسانیت کا خسارہ ہے، اہل ایمان کے لیے بطور خاص کہ تمہارے لیے بڑے خسارے اور نقصان کی چیز ہے اگر ان کو معمولی باتیں سمجھو، یہ کہ ان کو اہمیت نہ دو۔ یہ چیزیں، یہ باتیں جو تم سے بیان کی جا رہی ہیں، یہ علم اور حکمت پر مبنی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی